السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج ہم پڑھیں گے سوشل بیہیویئر لا اینڈ ایتھکس کا ٹاپک مینٹل ہیلتھ اینڈ اپلائیڈ سائیکالوجی. اگر ہم مینٹل ہیلتھ اینڈ اپلائیڈ سائیکالوجی کی بات کریں تو مینٹل ہیلتھ ایک ایسی اسٹیٹ ہے ہماری لائف کی یا فلاح و بہبود کی ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان اپنی انڈیویجولی جو ایبیلٹیز ہوتی ہیں ان کو ریئلائز کرتا ہے خود سے کہ اس کے اندر خود سے کیا صلاحیات ہیں. وہ خود کی صلاحیت کو خود سے جج کرتا ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کین سروائیو ود دا نارمل اسٹریس آف لائف، کہ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ زندگی کے جو نارمل ڈیز کے مطابق وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ڈپریشن میں گزار رہا ہے، سٹریس میں گزار رہا ہے یا ایک نارمل لائف گزار رہا ہے. یا پھر ہم یوں کہہ لیں کہ وہ روزمرہ اپنی زندگی میں جس قابل بھی اپنی کمیونٹی میں اپنا حصہ ڈالنے کے قابل ہوتا ہے وہ کس سچویشن میں ہے، وہ سٹریس میں ہے یا نارمل لائف کے اکارڈنگ کمیونٹی میں سروائیو کر رہا ہے. خود سے اپنی کنڈیشن کو ریئلائز کرنا کہ میرے اندر کیا ایبیلٹیز ہیں، کیا میں نارمل لائف گزار رہا ہوں یا پھر میں کسی سٹریس کا شکار ہوں، اور اگر میں کمیونٹی میں بیہیو کر رہا ہوں تو کیا میرا بیہیو اسٹریسفل ہے یا نارمل ہے. تو مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو مینٹل ہیلتھ از دا اسٹیٹ آف ویل بینگ in which the individual realizes his her own abilities, can survive with the normal stress of life, can work and fulfilly and is able to make a contribution to his or her community. بیسیکلی مینٹل ہیلتھ ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں ہر پرسن اپنی انڈیویجولی ایبیلٹیز کو ریئلائز کرتا ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. نارمل لائف جو اس کی کیا ہے، وہ کسی دباؤ کا شکار ہے یا وہ بغیر سٹریس کے گزار ہے. وہ اس قابل ہے کہ کمیونٹی میں جو اس کا روزمرہ کا رول ہے وہ نارمل ہی ہے. نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اٹ از ناٹ پاسبل کہ آج کے دور میں، آج کی لائف روٹین میں کہ کوئی بھی پرسن جو ہے وہ سٹریس سے اوائڈ کر سکے. اٹ از ناٹ ایزی ٹو اوائڈ فیلنگ سٹریس. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ سٹریس محسوس نہ کرے یا اسے کسی چیز کا پریشر نہ ہو. ہر ایریا آف لائف یا مختلف بیٹا جی جو ہمارے پاس سچویشنز آتی ہیں لائف میں، کہیں نہ کہیں ہمیں سٹریس کا شکار ہونا پڑتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم دیکھیں مختلف لائف کے جو ایریاز ہیں وہاں سوشلی یا پھر اسکول لائف میں، اسکول ہومز میں یا ہم آج کل روزمرہ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہمیں سٹریس کو فیس کرنا پڑتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پریشان ہونا یا پریشر ہونا ایک نارمل چیز ہے. ورڈنگ اباؤٹ دس پریشر از نارمل. یہ ایک نارمل چیز ہے، لیکن اگر ہم اس چیز کو نا امیدی بنا لیں گے، ہوپ لیس ہو جائیں گے، پریشانی کو خود پہ سوار کر لیں گے تو دیٹ از اے مینٹل ہیلتھ پرابلم. جب ہم اسی سٹریس کو اپنے اوپر حاوی کر لیں گے کہ یہ چیز جو ہے میری جان نہیں چھوڑ رہی، میں اس چیز کا شکار ہو چکا ہوں، بار بار اس چیز کو محسوس کروں گا، نا امید ہو جاؤں گا، تو اس کنڈیشن میں اس کو مینٹل ہیلتھ پرابلم کہتے ہیں. مینٹل ہیلتھ اس وقت کریٹ ہوتی ہے جب آپ کا برین صحیح سے ورک نہیں کر رہا ہوتا. مینٹل illness can occur when the brain is not working well or is working is the wrong way. اس کنڈیشن میں دماغ ہوتا ہے یا تو وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، اور اگر جو دماغ کام کر رہا ہے تو رونگ وے میں کام کر رہا ہے، وہ ٹھیک طریقے سے ورک نہیں کر رہا. مینٹل ہیلتھ میں ہمارے پاس ہمارے ایموشنل ہیلتھ آ جاتی ہے، ہم کس حد تک جذبات میں ہیں. سائیکالوجیکل ہیلتھ آ جاتی ہے، نفسیاتی ہمارا کیا بیہیو ہے. سوشل ہیلتھ مطلب ہمارا کمیونٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ کس طرح کا بیہیو ہے. اس میں ہمارے پاس 6 فنکشنز ہیں جو ڈسٹرپشن کرتے ہیں: تھنکنگ، سگنلنگ، ایموشنز، پرسیپشن، فزیکل اینڈ بیہیویئر. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو کیا کرتی ہیں، ڈسٹرپٹ کرتی ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سائیکالوجیکل انوائرمنٹ. سائیکالوجیکل انوائرمنٹ جو ہے ایسا انوائرمنٹ ہے جو ہم نفسیاتی ماحول بچے کو یا فیملی کو یا کسی بھی ایریاز میں، اسکول میں، کہیں بھی کسی کو سائیکالوجی انوائرمنٹ اس کے ماحول سے ملتا ہے. اگر ہم بات کریں فار ایگزامپل بچوں کی، تو بچے اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب سے جو سیکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر وہ کمپلیکس کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. بعض اوقات سبلنگ کی وجہ سے ایشوز ہوتے ہیں، بہن بھائی کے پرابلمس. مطلب اگر والدین ایک بچے کو بہت زیادہ پریفر کر رہے ہیں، ایک بچے کو
پریفر نہیں کر رہے تو اس کنڈیشن میں سائیکولوجیکل انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ بچے کے لیے چینج ہوتا ہے. ایک بچے اگر دو فیملیز ایک ہی گھر میں رہ گیا اور ایک فیملی کے بچوں کو بہت پیار مل رہا ہے, دوسرے بچوں کو نہیں مل رہا, تو اس کنڈیشن میں بھی سائیکالوجی انوائرمنٹ جو ہے چینج ہوگا. سائیکالوجی انوائرمنٹ بچوں کی ہیلتھ پر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. نفسیاتی ماحول جیسا گھر کا ہوگا, پیرنٹس کا ہوگا, اسی طرح بچوں کا ماحول ہوگا. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے اپلائیڈ سائیکالوجی کو. اپلائیڈ سائیکالوجی کی بات کریں تو یہ یوز کیا جاتا ہے سائیکالوجیکل پرنسپل اور تھیوریز کو باہر لانے کے لیے, ہماری ریئل لائف کی کیا سچویشن ہوتی ہے اس کو جاننے کے لیے. بہت سارے ہماری زندگی میں, معاشرے میں, شعبے میں ایسی جگہیں, ایسی لائف گزار رہے ہیں لوگ جہاں ہم اپلائیڈ سائیکالوجی کو باہر ہی نہیں نکال پاتے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. ہمارے پاس اپلائیڈ سائیکالوجی میں کلینکل سائیکالوجی آ جائے گی, کاؤنسلنگ سائیکالوجی آ جائے گی, آرگنائزیشن سائیکالوجی آ جائے گی, ایجوکیشنل ہیلتھ سائیکالوجی آ جائے گی, ہیومن فیکٹرز آ جائیں گے, فورینسک سائیکالوجی آ جائے گی, کمیونٹی سائیکالوجی آ جائے گی, میڈیکل سائیکالوجی آ جائے گی, اس کے علاوہ لیگل اور نیورو سائیکالوجی آ جائے گی, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے انڈسٹریل سائیکالوجی آ جائے گی. یہ ساری ہمارے پاس اپلائیڈ سائیکالوجی ہیں. ہم اپلائیڈ سائیکالوجی کر کے کسی بھی بندے کا مینٹل لیول جو اگر ڈسٹرب ہے یا اس کی اپلائیڈ سائیکالوجی کے ذریعے ہم اس کو امپرومنٹ دے سکتے ہیں. سائیکو تھراپی کیا ہے؟ سائیکو تھراپی ہیلپ کرتی ہے ہمیں پیپلز کے مینٹل ڈس آرڈرس کو جاننے کے لیے. سائیکو تھراپی ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہم مختلف میتھڈ کو یوز کرتے ہیں. گھنٹوں ایک پیشنٹ کو, ایک پرسن کو دیتے ہیں. ٹاکنگ کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں, بات کے ذریعے کر سکتے ہیں. ہم اپنے جذبات, الفاظ کے ذریعے جو کسی کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ سائیکو تھراپی ہوتی ہے. ہماری جو انٹریکشنز ہے وہ میڈیکل میں یہ زیادہ اگر دیکھا جائے تو ایموشنز اور الفاظ کی بنا پر سائیکو تھراپی کی جاتی ہے. سائیکو تھراپی کو مختلف وے میں کیا جا سکتا ہے. سائیکو تھراپی جو ہے وہ ہیلپ کس طرح کرتی ہے مینٹل ڈس آرڈرس کے لیے؟ تو یہ انڈرسٹینڈنگ کرتی ہے جو سوشل بیہیویئر کو, ایموشنز کو, اس کے علاوہ کہ آئیڈیاز دیتی ہے کہ اس بندے کو کیا پرابلم ہے, اس کا موڈ کیسا ہے, یا اس کو کون سے پرابلمس ہیں, ان کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سائیکو تھراپی میں کم از کم مختلف فارمیٹس یوز کیے جاتے ہیں. ہم انڈیویجولی ایک ہی پرسن کو بلا کے گفتگو کر کے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. ہم گروپ کی صورت میں بھی پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ پیشنٹ کو پارٹیسپیٹ کروا دیں تھراپی کے لیے ایک ہی وقت میں, اور پیشنٹس اپنے جذبات, الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ جب شیئر کرتا ہے, بولتا ہے, تو ہر بندہ دوسرے کے الفاظ سے کچھ نہ کچھ افادیت حاصل کرتا ہے. ہو سکتا ہے جو ایک پرسن کو پرابلم ہے وہ دوسرے پرسن کو نہ ہو, تو یہ گروپ کی صورت میں ہم کنزرویشن کرتے ہیں اور سائیکو تھراپی کرتے ہیں. کپلز, بعض اوقات میاں بیوی میں بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں. جب ان دونوں کپلز کو, میاں بیوی کو بٹھا کے گفتگو کی جاتی ہے, ان کے پرابلم سالو آؤٹ کیے جاتے ہیں. اگر میل میں کوئی ایشوز ہیں تو وہ فیمیل کی بات کو انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے, اگر فیمیل کو ہیں تو ان دونوں کے ایموشنز جب سامنے رکھے جاتے ہیں تو دونوں میں کیا ہے انڈرسٹینڈنگ اور کوپریشن ہو سکتی ہے. فیملی میں اگر فیملی ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں تھراپی ہیلپ کرتی ہے ہر ممبر کو الگ الگ سمجھانے کے لیے. اس میں ہر پرسن کی سائیکالوجی اور مینٹل ہیلتھ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگی. اس میں ہم ہر پرسن کو الگ الگ پوائنٹ آف ویو سے سمجھائیں گے اور اس کی ابیلٹیز دیکھیں گے اور اس کے ایموشنز دیکھیں گے, اس کی ٹاکنگ دیکھیں گے, کس پرسن کو کیا مسئلہ ہے. یہ فیملی تھراپی ہوگی. ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھا مینٹل ہیلتھ اینڈ اپلائیڈ سائیکالوجی. مینٹل ہیلتھ میں ہم نے کہا کہ کوئی بھی انسان خود کی ابیلٹیز کو ریلائز کرنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے, یا پھر وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ نارمل لائف میں وہ کتنا دباؤ کا شکار ہے, کمیونٹی میں وہ کس طرح سروائیو کر رہا ہے, تو یہ ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ میں اپنی آبزرویشن ہوتی ہے. مینٹل ہیلتھ میں وہ کہہ رہا ہے یہ آسان نہیں ہے کہ ہم آج کی لائف میں صرف اسٹریس سے اوائڈ کر سکیں, لیکن جو اگر ہم دیکھیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, گھر, مختلف جگہوں پر ہمیں ڈپریشن کریٹ ہو سکتا ہے, پریشانی ہو سکتی ہے, اسٹریس ہو سکتا ہے. کہہ رہے یہ نارمل چیز ہے پریشان ہونا, پریشر ہونا کسی چیز کا. لیکن اگر ہم بہت زیادہ افسردہ ہیں یا ہوپ لیس ہو گئے ہیں, یا ہم اس چیز کو
سولو آؤٹ نہیں کر رہے تو ہم مینٹل ہیلتھ پرابلم کا شکار ہو چکے ہیں. مینٹل ہیلتھ النیس کب ہوتی ہے؟ جب انسان حد سے زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا. اگر دماغ کام کر رہا ہے تو وہ رانگ وے میں جا رہا ہے. فردر مینٹل ہیلتھ میں ہمارے پاس مین کیا آتے ہیں؟ ایموشنز آتے ہیں، سوشل ہیلتھ آتی ہے اور سائیکالوجی ہیلتھ آتی ہے. جذبات آتے ہیں، نفسیات آتا ہے اور سوسائٹی کے ساتھ کیسا بیہیویئر یہ آتا ہے. فردر اس کے فنکشنز ہم نے پڑھے ڈسٹرپٹیو کے، سوچنا حد سے زیادہ، سنگلنگ، ٹرانسفارمیشن میں پرابلمس کریٹ ہونا، ایموشنز اور پرسیپشنز میں، اور فزیکلی ہمارا جو پرابلمس کریٹ ہونا یا بیہیویئر میں کوئی ایشوز ہونا، یہ ساری چیزیں ہماری ڈسٹرپٹیڈ کا باعث بن سکتی ہیں. نیکسٹ ہے سائیکالوجیکل انوائرمنٹ. سائیکالوجیکل انوائرمنٹ کوئی بھی پرسن اپنے انوائرمنٹ سے گین کرتا ہے اور اس کے اکارڈنگ بیہیو کرتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے بچے ہمارے گھر سے سیکھتے ہیں اور ویسے ہی باہر جا کے بیہیو کرتے ہیں. فردر ہے اپلائڈ سائیکالوجی. اپلائڈ سائیکالوجی میں ہم مختلف اصول اور تھیریز کو اپلائی کرتے ہیں کسی بھی پرسن پر اور اس کی پرابلمس کو اوور کم کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس کلینیکل، کاؤنسلنگ، آرگنائزیشن، ایجوکیشنل ہیلتھ، ہیومن فیکٹر، فورینسک، کمیونٹی سائیکالوجی اور میڈیکل سائیکالوجی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پوائنٹس آ جاتے ہیں. سائیکو تھراپی کیا ہے؟ سائیکو تھراپی ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم نے کس طرح پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے. سائیکو تھراپی میں ہم الفاظ، بات، مختلف چیزوں کا استعمال کر کے عموماً اپنے الفاظ اور جذبات کو اور پیشنٹ کے جذبات کو باہر نکال کے اس کا علاج کرتے ہیں. سائیکالوجی ہیلپ جو ہے پیپل کو مینٹل ڈس آرڈرز میں کس طرح کرتی ہے، اس کے ایموشنز، اس کی فیلنگز، اس کا بیہیویئر جان کے. تھراپی کو فردر ویرائٹی آف فارم میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. انڈیویجولی ہم ایک پیشنٹ کو اکیلے کو باتوں کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے ٹریٹ کر سکتے ہیں. گروپ میں ہم ایک سے زیادہ پیشنٹ یا ایک سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا بٹھا کے ان کی کیا کر سکتے ہیں؟ سائیکو تھراپی کر سکتے ہیں. کپلس میں میاں بیوی کو اکٹھا بٹھا کر ان کی گفتگو کو سن کر ان سے اپنے لفظوں میں گفتگو کو بیان کر کے ہم ان کی سائیکو تھراپی کر سکتے ہیں. فیملی میں ہم ہر پرسن کو انڈیویجولی بھی اور اکٹھے گروپ کی صورت میں بٹھا کر ان کی سائیکو تھراپی کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تھینک یو سو مچ.